الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد طاعته من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دینی اسلامی معزز و مکرم بھائیو، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریباً 1 مہینے پہلے یہ گفتگو کی تھی کہ اسلامی سال کی انتہا ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتی ہے اور ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے. ذی الحجہ کا مہینہ، اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات کی قربانی کا واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے خواب میں حکم ہوا اور فوراً حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہو سکتی، اور روئے زمین کے اوپر اس زمین نے اور آسمان کی آنکھوں نے کبھی بھی ایسا قربانی کا واقعہ نہیں دیکھا. انتہا قربانی پر ہوئی. پھر جب سال شروع ہوا محرم کا مہینہ، اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تاریخی واقعہ پیش آیا. انتہا بھی قربانی پر ہو رہی ہے اور ابتدا بھی قربانی پر ہو رہی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام ہم سے قربانی چاہتا ہے. قربانی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر قرب کے معنی چھپے ہوئے ہیں. قرب کے معنی قریب ہونا. قربانی کو قربانی اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انسان وہ کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. چاہے آدمی جانور کی قربانی کرے یا مال کی قربانی دے یا جان کی قربانی دے، بہر صورت انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی قربانی
جس کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد کہا، سب سے بڑی جنگ، سب سے بڑی لڑائی. یہ نہیں کہا کہ ماں باپ سے لڑو، بھائیوں اور بہنوں سے لڑو، دوستوں سے لڑو، پڑوسیوں سے لڑو، یہ کوئی جنگ نہیں ہے. اس کے بعد میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہادر آدمی، دلیر آدمی، پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو سامنے کسی کو پچھاڑ دے. حقیقی معنی میں پہلوان وہ ہے جو غصے پر قابو کر لے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. لیکن جب بات آئی قربانی دینے کی، جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی، لڑنے کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے جھگڑے چھوڑ دو. اگر حقیقی معنی میں جہاد کرنا ہے، حقیقی معنی میں قربانی دینی ہے، من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جس نے اپنے نفس کی قربانی دی اللہ کی طاعت میں، یہ سب سے بڑی قربانی. نفس کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے. اس کے تقاضوں کے خلاف کرنا یہ سب سے بڑی قربانی. یہ نفس عجیب و غریب دوست ہے، عجیب و غریب دوست ہے. کسی دوست کو آپ چائے پلائیں، کافی پلائیں، ہوٹل میں کھانے لے جائیں، اس کا سارا خیال رکھیں اور پھر وہ آپ کے خلاف ورزی کریں، آپ کیا کہیں گے کہ اس سے بے وفا کوئی دوست نہیں ہو سکتا. یہ نفس جو ہے آپ کا ایسا ہی بے وفا دوست ہے. جتنا اس کو کھلاؤ گے، جتنا اس کو پلاؤ گے، جتنا اس کے پیچھے چلو گے، اتنا ہی وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا جائے گا، آپ کو گمراہی کے دلدل میں پھنسائے گا، آپ کو ضلالت کے کنویں میں ڈالے گا. یہ ایسا ہی دوست ہے. جب ظاہری دوست کو ہم اس طرح پسند نہیں کرتے تو اس طرح کی دوستی ہمیں نفس کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کہے کہ گناہ کرو، فوراً اس کی خلاف ورزی کرو. اگر یہ کہے کہ فجر کی نماز پڑھنے نہیں جانا ہے، فوراً اس کی خلاف ورزی کرو. اگر یہ کہے کہ لڑ لو، غصے میں آ کر اس کو مار دو، فوراً اس کی خلاف ورزی کرنا ہے. جتنی خلاف ورزی کرو گے اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوگا. دراصل بات یہ ہو گئی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر الٹا پن آ گیا ہے. سیدھا پن نہیں ہے، الٹا پن. بار بار میں کہتا ہوں، چونکہ میں یہاں اتنے بیان کر چکا ہوں کہ سب کچھ یہاں کہہ چکا ہوں میں. الٹا پن آ گیا ہے. یہ دنیا الٹی چل رہی ہے. جس طرح چلنے کو کہا گیا ہے اس طرح چلا نہیں جا رہا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ جو عشق میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیدار کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، الٹی چال چل رہے ہیں. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ کھٹی باس مار رہی اور میٹھی کھاڑی کہتے ہیں. اس طرح کی الٹی چال ہمارے یہاں پیدا ہو گئی. وہ کسی شاعر نے اپنے شعر میں یہ بھی کہا ہے، گاڑی کو، چلتی کو گاڑی کہے. گاڑنا، زمین میں کوئی چیز گڑ جاتی ہے اس کو گاڑنا کہتے ہیں. اب چلتی کو گاڑی کہتے ہیں اردو زبان میں. یہ بھی الٹا ہے. اور رنگی کو نارنگی کہے. نارنگی تو رنگ برنگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نارنگی. اردو زبان میں دودھ کا ایک بنا ہوا کھویا ہوتا ہے، کھویا. اب وہ جمع ہوا دودھ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں کھویا. حالانکہ موجود ہے، وہ کھو نہیں گیا ہے. اس طرح کی الٹی چال. میں کوئی اردو زبان کا لیسن اور سبق دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، ایک بات آ گئی تو آپ کو میں نے کہہ دیا. اس طرح کی الٹی چال ہماری زندگی میں شریعت کے معاملے میں آ چکی ہے. شریعت ہم کو کہہ رہی ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ. ہم الٹی چال چلتے ہوئے دیر تک جاگتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری الٹی چال ہے، رنگی نارنگی جیسی اور چلتی گاڑی جیسی. شریعت ہم کو کہہ رہی ہے کہ بچے کی ولادت ہو تو عقیقہ کرو. عقیقے کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، عقیقہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، لیکن 7 مہینے ختم ہو تو ستواسا کرنے کے لیے ہزاروں روپے موجود ہیں. ستواسے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح جب بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد جو عورت ہے جس نے بچہ جنا ہے، 40 دن گزرنے کے بعد ایک مستقل رسم، مستقل رواج. لوگ ملنے آئیں گے، پھر یہ سب کو ملنے جائیں گے. بہت پاپڑ بیلے ہیں. نہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہم الٹی چال چل رہے ہیں. شریعت نے اتنا کہا ہے کہ عقیقہ کرو، یہ شریعت نے کہا ہے.
50 سال کے ہو جاتے ہیں پھر پوچھنے آتے ہیں کہ میرا عقیقہ باقی رہ گیا ہے. تو 50 سال سے کیا کر رہا تھا؟ 50 سال میں ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیے اور 50 سال کے بعد عقیقہ باقی رہ گیا ہے. عقیقہ ہمارے نزدیک یاد رکھ کے کوئی فرض نہیں ہے، سنت ہے. یہ نہیں کہ تمہارا باقی رہے گا تو کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا. نماز رہ گئی تو گناہ ہوگا. عقیقے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. قربانی کا مہینہ ہے، ایک حصہ عقیقے کا رکھ سکتے ہیں. ارے وہ جو نماز باقی پہلے اس کو ادا کرو، پہلے اس کو ادا کر لیجیے. وہ فرض ہے، یہ کوئی فرض نہیں. ہمارے مذہب میں فرض نہیں ہے. عقیقہ کرنا فرض نہیں ہے. کام کھول کر سن لو. ایک اور بات یاد آ گئی ہے. 40 دن کی رسم کے اوپر عورت، ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا ہے کہ 40 دن تک عورت پاک ہوتی ہی نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں یہ بات گھر کر گئی. یاد رکھو، ہم احناف کے یہاں نفاس کی اقل مدت، کم سے کم مدت کوئی نہیں. 2 منٹ میں بھی خود رک جائے تو نماز پڑھنا شروع کر دو. جن کو سیزر سے بچے ہوتے ہیں ان کو جا کر پوچھ لو. یہ سیزر سے جن کو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی خون آتا ہے، لیکن بعض مرتبہ بہت جلدی رک جاتا ہے. پھر بھی یہ لوگ 40 دن تک آرام کرتے ہیں. حالانکہ شریعت میں نفاس کی کم سے کم کوئی مدت ہی نہیں ہے. نفاس 2 منٹ میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 1 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، 2 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے. جیسے ہی ختم ہو فوراً نمازیں شروع کرو. یہ ہمارے گھر کی عورتوں کو سکھاؤ. یہ سیکھنے کی چیزیں. ہم الٹی چال چل رہے ہیں. میں الٹی چال بتا رہا ہوں. جو سیکھنا ہے وہ نہیں سیکھ رہے ہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن. زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت جو خون آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد وہ 40 دن. اس کے بعد فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے. مسئلہ سن لو. نہ سمجھ نہ آئے تو کہیں مفتی بن کے فتویٰ مت دے دینا، پہلے پوچھ لینا. یہ جمعہ کے بیان میں فتوے اس لیے بیان نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگ مفتی بن جاتے ہیں 2 فتوے سن کر، فوراً سب جگہ جا کر یہ کہا. حالانکہ میں نے ایسا نہیں کہا. الٹی باتیں کرتے ہیں. اس لیے یہ بھی سبق سکھاتا ہوں کہ فتوے دے کر مفتی مت بن جاؤ. مفتی کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے فتویٰ دینے والا، اور مفتی کے معنی ہے مفت سے، مفت میں لیتے جاؤ، مفت میں. یہ مفت والے مفتی مت بنو. نہیں آتا ہے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، اور جو جانکار لوگ ہیں ان سے دریافت کرو. ہاں، مفتیان کرام نے فتویٰ لکھا ہے. ایک فتویٰ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو 40 دن کے بعد بھی نفاس کا خون آیا، چونکہ ایک بات یاد آ گئی اس لیے کہہ دی میں نے، کہیں کسی کو فائدہ ہو جائے. اب کیا کرے وہ؟ تو کہا کہ عورت 2 حال سے خالی نہیں. اس کی ایک حالت تو یہ ہوگی کہ پہلے اس کو ایک مرتبہ بچہ ہو چکا ہے، اور دوسری حالت یہ کہ پہلا ہی بچہ ہے. اگر کسی عورت کا پہلا ہی بچہ ہے تو وہ 40 دن نفاس کے شمار ہوں گے، یعنی اس کی ساری نمازیں معاف. اور اس کے بعد والے جو دن ہیں وہ بیماری کا خون شمار کیا جائے گا. وہ بیماری کا خون ہے، اس میں نماز پڑھنی ہے. پھر اس کا کیا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، یہ ایک مستقل سیکھنے کی چیز. اس کے لیے مدرسے میں آنا پڑے گا. مستقل سیکھنے کی چیز ہے یہ. اور جس عورت کو پہلے بچہ ہو گیا تھا اور اب اس کو 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے، اس کے بعد میں شریعت نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس کو پہلے بچے میں جتنے دن خون آیا تھا، 20 دن 25 دن 30 دن، اتنا ہی خون شمار کیا جائے. اس کے بعد سارے ہی دن بیماری کے شمار ہوں گے. ان تمام دنوں کی نماز قضا کرنی پڑے گی، یا یاد ہو تو اس کو ادا کرنی پڑے گی. مسئلہ یاد ہو تو. یہ شریعت نے مسئلہ لکھا ہے. میں تو صرف یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط رواج چل پڑا ہے 40 دن والا. یعنی 40 دن ہو تبھی عورت پاک ہوتی ہے. اچھے کپڑے پہننا، پھر غسل کرنا، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ایجاد ہو چکی. یہ سب غلط طریقے ہیں. عورت کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا خون کب بند ہو رہا ہے، کب وہ پاک ہو رہی. ضروری نہیں ہے کہ 40 دن تک خون آئے، اس سے پہلے خون بند ہو جائے، پاک صاف ہو جاؤ اور نمازیں پڑھنا شروع کر دو. الٹی چال مت چلو. بہت الٹی چالیں ہو چکی ہیں. اب کسی اور چیز کا اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور بازو والا ایسو کیش کے بڑے بڑے شیش محل میں رہ کر گھومنے کے لیے جا رہا ہے. پڑوسی بھوکا ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ گھومنے جا رہا ہے، ہزاروں روپے صرف کر رہا ہے. کبھی غلطی سے بھی 100 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ہماری الٹی چال ہے. الٹی چال.
درد دل اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ درد دل ہمارے دل سے ختم ہو چکا ہے. یہ دل ہمارے پتھر کی سل بن چکے ہیں. کسی کا درد، کسی کا دکھ، کسی کی تکلیف، کسی کی مصیبت ہمیں نظر نہیں آتی. میں اچھا رہوں، میرے بچے اچھے رہے، ختم. اس طرح کی زندگی کسی کام کی نہیں. یہ جانوروں کی زندگی ہے. البیت المعمور سبق پڑھا رہا تھا صبح میں. والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. بیت معمور کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. بیت معمور کی قسم. بہت آباد گھر ہے، 7ویں آسمان کے اوپر ہے یہ بیت معمور. کعبۃ اللہ زمین پر اور بیت معمور 7ویں آسمان پر. کعبۃ اللہ انسانوں کا قبلہ، بیت معمور فرشتوں کا قبلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا سفر ہوا، 7ویں آسمان پر یہ بیت المعمور کی زیارت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آسمان کے قبلے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. شارحین نے لکھا ہے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو آباد کیا تھا، اللہ نے اس کا صلہ دیا کہ آسمان کا بھی کعبہ ان کو دے دیا. ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو عمل کیا تھا وہ عمل اللہ تعالیٰ نے اوپر جا کر دکھایا ان کو کہ آسمان کا کعبہ جو ہے آپ اس پر آرام کرو. ٹیک لگا کے بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور یہ کعبہ کعبۃ اللہ کے بالکل اوپر ہے. یہاں تک صراحت آئی ہے کہ اگر بیت معمور سے کوئی چیز پھینکے یا کوئی آدمی گرے تو وہ ڈائریکٹ کعبۃ اللہ کی چھت پر گرے گا، بالکل مڈل میں، بالکل اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان فرمائی، اس بیت معمور کی، جو ہماری آنکھیں کھول دیتی ہے. اس سے ہماری عبادتوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بیت معمور وہ گھر ہے جہاں فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں روزانہ. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا قیامت تک دوسری مرتبہ اس کا نمبر نہیں آئے گا. اللہ کے رسول یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ قیامت تک کسی بھی فرشتے کا دوسری مرتبہ نمبر آئے گا ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گے. پہلے ایک مرتبہ سب کی باری ختم ہو تو دوسری مرتبہ باری آ رہا ہے. اسے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں فرشتے کس طرح لگے ہوئے ہیں. کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ. میر درد کا درد بھرا شہر مجھے یاد آ گیا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یعنی عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں تھے، ہم کو تو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے. یہ عبادتیں تو کرنی ہے، سجدے پر سجدے کرنے ہیں، زکات بھی ادا کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، سب کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنوں اور پرایوں کا خیال یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. یہ درد دل اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں بتلاتا جا رہا تھا کہ ہم الٹی چال چلتے جا رہے ہیں. ایک اور الٹی چال. کتنے غریب کتنے فقیر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو بیاہنے کے لیے شادی کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہم ہیں کہ شادیوں میں لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر رہے ہیں. ایسے ایسی شادیاں ہو رہی ہیں. شیطان بھی شرماتا ہے، ہنستا ہے شیطان. یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ ہنستا ہوگا، بہت زور زور سے ہنستا ہوگا، مذاقہ کرتا ہوگا. کوئی انسان ہم پر ہنسے تو کیسا لگے؟ میرے شیطان ہنس رہا ہے، مذاق کر رہا ہے آپ کا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، کمانے کے لیے کوئی پیشہ نہیں، استعمال کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر میں بچیاں ایسی پڑی ہوئی ہیں. اور یہ ہے کہ 2 لاکھ کی شادی کو 25 لاکھ میں کر رہا ہے، 5 لاکھ کی شادی کو کروڑ روپے میں کر رہا ہے. ہمارے اندر کی غیرت اور حمیت ختم ہو چکی ہے، درد دل ختم ہو چکا ہے. لوگوں کی مصیبت ہم کو مصیبت نظر نہیں آ رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ الٹی چال ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. سیدھا کر لیجئے. جو یہاں سیدھا رہا وہ ہمیشہ سیدھا رہے گا، اور جس نے یہاں الٹا پن اختیار کیا وہ آخرت میں بھی پھر الٹا ہی رہے گا. یہ جو کافر ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اونھے منہ چلائیں گے، اونھے منہ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں الٹے چلتے تھے. ان کو کہا کہ اللہ کو ایک مانو تو نہیں، پتھر کی عبادت کرتے تھے، سورج کی پرستش کر رہے ہیں، آگ کی پرستش کر رہے ہیں، گھنٹے بجا رہے ہیں. ان کو منع کیا کہ سیدھا چلو، الٹے چلے تو اللہ بھی ان کو الٹا چلائیں گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، یا اللہ کے رسول، یہ اللہ تعالیٰ الٹے منہ کیسے چلائیں گے؟ یعنی منہ کے بل انسان کیسے چل سکتا ہے؟ پیر تو نیچے ہے، منہ میں کچھ تھوڑی پیر رکھے ہوئے ہیں کہ آدمی چلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جو رب تم کو دنیا میں پیر سے چلانے پر قدرت رکھتا ہے، وہی رب آخرت میں منہ سے چلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے. یہ ہمارا پیر کا چلنا، اس میں ہماری کوئی طاقت نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا آنا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا اٹھنا جاگنا، کھانا پینا، سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. جہاں جب توفیق چھین لی جاتی ہے، جب اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، پھر انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک قدم بھی چل سکے. دیکھ لیجیے ایسے ایسے بیمار دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑ روپے کے مالک ہیں، لیکن لکوڈ کے علاوہ وہ کچھ نہیں کھا سکتے ہیں. پوری دنیا موجود ہے ان کے پاس، لیکن لکوڈ کے علاوہ کوئی چیز نہیں. سب کچھ موجود ہے لیکن پیر میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، سب ختم ہو چکا ہے. تو یہ الٹی چال ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. شریعت جیسا کہہ رہی ہے ایسا کرو. شریعت منع کرتی ہے نمازوں کو مت چھوڑو، نہیں چھوڑنا ہے. شریعت منع کر دی ہے کہ راتوں میں جاگو مت، تو نہیں جاگنا ہے، ہم کو جلدی سو جانا ہے. اور جلدی سونا اسی لیے کہا تاکہ صبح میں جلدی اٹھ سکو. یہ نہیں کہ 8 بجے سو جاؤ 8 بجے اٹھو، یہ نہیں، 12 گھنٹے اس طرح نہیں. جلدی سونے کے لیے اس لیے کہا تاکہ جلدی اٹھ جاؤ، فجر کی نماز پڑھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، اور جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی دوسری آدھی رات کا ثواب. تو عشاء اور فجر جو پڑھ لے پوری رات عبادت کا ثواب. کتنا سستا سودا ہے، اتنا مفت میں کون دیتا ہے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سیٹ بھی آپ کو 2 گھنٹے یا 20 منٹ کام کرنے سے پوری رات جاب کرنے کا کوئی آپ کو کوئی سیلری نہیں دے گا. آپ کو 20 منٹ کام کرو اور پوری رات کی سیلری لے لو، کوئی دیتا ہے اس طرح؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں ایسے ہی. عشاء پڑھو جماعت سے، فجر پڑھو. اور ہم کیا ہے، عشاء بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، یا عشاء پڑھتے ہیں پھر راتوں میں جھاگتے رہتے ہیں 11 بجے 12 بجے 1 بجے، پتہ نہیں کیا ملتا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی. راتوں میں جب الگ ہوتے ہیں ساتھی پھر بھی کہتے ہیں کہ صبح بات کریں گے. تو ایسی تو کون سی باتیں تھی آپ کی کہ صبح بات کریں گے؟ میرے بھائیوں، یہ مزاج ختم کرنے کی ضرورت ہے. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیں. قرآن ہم کو کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا بال بکا کر سکے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو مار سکے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا نقصان پہنچا سکے. کسی کی ہمت نہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے بن کر رہو. شرط یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ. غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دو. اپنے 6 فٹ کے بدن کو اللہ کے رسول کی سنتوں سے مزین کر لو، آراستہ کر لو، تیار ہو جا. آج سے نیت کر لو، زندگی کا نیا عرق الٹ دو. کئی سال گزر گئے، محرم کا مہینے سے سال کی ابتدا ہوئی، مہینہ بھی ختم ہو گیا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، آج 2 3 تاریخ بھی ہو گئی. یہ مہینے گزرتے رہیں گے اور ہم قبر کے گھڑے کے قریب ہوتے جائیں گے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر بیداری پیدا کرنے اور ایکٹیویٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. ہم قبر کے گھڑے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن غفلت ہماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سال ہماری زندگی کا ایک ختم ہو تو محاسبہ کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے. ایک اور الٹی چال، ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں، الٹی چال. میں 15 سال کا ہو گیا تو کون سی دھاڑ مار لی، 15 سال کا ہو گیا تو
15 سال کا ہو گیا تو تیری زندگی کے اگر 40 سال ہے تو 1 سال کم ہو گیا. افسوس کرو. کوئی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگو. ہیپی برتھ ڈے اسٹیٹس میں رکھتے ہیں جیسے بہت بڑی کوئی نیکی کر رہے ہو اسٹیٹس میں. کیسی کیسی الٹی چالیں چلنے لگی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہنستا ہوگا ہمارے ان کاموں کے اوپر. یہ اچھا کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. یہ سبحان اللہ, یہ الحمدللہ, یہ اللہ اکبر, یہ اللہ اللہ کی ضربیں, یہ صرف ایک ذکر کے لیے ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. سارے اذکار, ساری زندگی کے سجدے, ساری زندگی کے رکوع, یہ سب کا سب صرف ایک ذکر کے لیے ہے. ایک ذکر کے لیے. کون سا ذکر ہے وہ؟ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو جائے. اس کے لیے یہ پوری زندگی کی محنت ہے. پوری زندگی کی محنت ایک ذکر کے لیے کی جا رہی ہے. سارے سبحان اللہ مرتے وقت کے کلمے کے لیے ہے. سارے اللہ اکبر مرتے وقت کے کلمے کے لیے ہے. اور مرتے وقت اگر ہمارا ایمان ڈگمگا گیا اور کوئی کفریہ کلمہ زبان سے نکل گیا, معلوم نہیں کیا حال ہوگا. ابھی 2-3 دن پہلے, کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک شیخ کا انتقال ہوا. حضرت شیخ ابراہیم صاحب اندوری رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے بزرگ تھے, میرے شیخ ہیں. میں نے ان سے مسلم شریف کا ایک حصہ پڑھا, بخاری شریف کا ایک سلوس پڑھا, شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی مسلسلات پڑھی. بڑے اچھے روابط تھے میرے. تقریباً 90 سال یا اس سے کچھ کم و بیش سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. جامعہ حسینیہ راندر میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے. بڑے با اخلاق آدمی, ان کے جیسا با اخلاق آدمی میں نے نہیں دیکھا. اتنے بڑے علم کے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد بھی ایسے اخلاق والا آدمی. اللہ اکبر. اپنے پاس جو پڑھے ہوئے شاگرد ہیں ان کو ملنے کے لیے آتے تھے. ایک مرتبہ راندیر آئے, مولانا آدم صاحب, ایک دکان تھی ان کے شاگرد تھے, ان کو ملنے کے لیے آئے تھے. میں ساتھ نہیں تھا. اپنے شاگردوں کی ملاقات کے لیے جاتے تھے. ایک مرتبہ ان کی 1-2 بات مجھے یاد آ گئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو کبھی خواب میں دیکھا ہے؟ وہ میری عادت ہے کبھی کچھ پوچھ لیتا ہوں ایسے, تو میں نے پوچھ لیا. تعلقات اچھے تھے. انہوں نے کہا کہ 1 مرتبہ دیکھا ہے. پھر فرمایا, انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں جامعہ حسینیہ میں مدرس تھا اور وہاں میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھاتا تھا. تو 1 مرتبہ حدیث کا سبق میں نے 4 زانوں پلاٹھی وال کے پڑھا دیا. حدیث کا احترام بہت ضروری ہے. آدمی 2 زانوں بیٹھ کر پڑھا ہے, اور ایسی کوئی حید اختیار نہ کرے جو غفلت کے اوپر دلالت کرے. پلاٹھی وال کے بیٹھنا غفلت کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو میں 4 زانوں بیٹھ گیا. تو یہ حدیث کی بے ادبی ہے. حدیث پڑھا رہا ہوں اور 4 زانوں بیٹھ رہا ہوں. ہوا یہ کہ ایک ہی مرتبہ بیٹھا تھا اور کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے میں بیٹھ گیا. رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اللہ کے رسول, انہوں نے مجھے خود بیان کی, اور وہ ان کی یہ بات میرے پاس ریکارڈ ہے موبائل میں. انہوں نے یہ کہا کہ رات میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا, اور خواب میں اللہ کے رسول کے ساتھ مولانا احمد اللہ صاحب راندیری, بہت بڑے مقرر تھے, وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. خواب میں اللہ کے رسول ان کو کہہ رہے تھے اور مجھے سنا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ کیا تم کبھی 4 زانوں بیٹھ کر میرا کلام پڑھاتے ہو, میری حدیث تم کبھی 4 زانوں بیٹھ کر پڑھاتے ہو؟ یعنی مجھ پر طنز کر رہے, تنبیہ کر رہے تھے کہ میری حدیث کو 4 زانوں بیٹھ کر نہیں پڑھایا. شیخ ابراہیم صاحب اندوری فرماتے کہ وہ دن اور آج کا دن میں نے خود دیکھا. ان کو 80-82 سال کی عمر ہو گئی تھی. 2-2 گھنٹے 1.5 گھنٹے سبق پڑھاتے تھے. کبھی بھی اپنی یہ 4 زانوں کبھی نہیں بیٹھتے تھے. اتنا بوڑھا آدمی 2 زانوں بیٹھ کر حدیث رسول کے ادب میں اور عشق میں اتنا زیادہ تھا کہ وہ کبھی بھی بے ادبی نہیں کرتا تھا. یہ ادب ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ احترام ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ لاابالی پن, بے توجہی, بے ڈھنگی زندگی, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بیدار ہو جاؤ. میں یہ بتا رہا تھا کہ سارے اذکار یہ صرف مرتے وقت کے کلمے کے لیے ہیں. یہ کلمہ نصیب ہو جائے. ان کا جب انتقال ہوا, شیخ ابراہیم صاحب اندوری رحمت اللہ علیہ کا, ان کے بیٹے نے خود بیان کیا, 6 دن تک زبان نہیں چلی. 6 دن تک کوئی بات نہیں کرتے تھے.
لیکن جب روح قبض ہوئی تو زبان سے یہ کلمہ نکلا اللہ اللہ، یہ کہا اور روح پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ان کی زندگی کا ذکر قبول ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم جو کچھ یہاں آئے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس لیے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، نمازوں کو چھوڑنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی، شریعت کے خلاف بالوں کو رکھنا اور شریعت کے خلاف کپڑوں کو پہننا، شریعت نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو کرنا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے۔ نکلا میں شام شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، پیر تلے ایک ہڈی لگی جس کے یہ بیان تھے، ذرا سنبھل کر چل لے چلنے والے، کبھی ہم بھی انسان تھے، سنبھل کر چلو، تکبر اور پراؤڈ کو چھوڑ دو، سب پھینک دو، آپ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ جب اوپر چڑھو تو ذکر سکھا گیا اللہ اکبر کہو، آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، آپ سے بڑا اللہ ہے، نیچے اترو سبحان اللہ کہو، آپ نیچے اتر رہے ہیں، اللہ کی ذات کبھی نیچے نہیں جاتی، اور زمین پر چلو تو الحمدللہ کہو کہ اس رب کا فضل ہے کہ تم کو چلا رہا ہے، تم کون ہو؟ خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائم رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے نفس کی 3 قسمیں میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلی قسم ہے نفس امارہ، دوسری قسم ہے نفس لوامہ، اور تیسری قسم ہے نفس مطمئنہ، اور میں نے یہ تینوں نفس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اس پر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، اور بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا اور توفیق خداوندی شامل حال رہی تو آئندہ کسی مجلس میں ان تینوں نفوس سے متعلق گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ان پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔